إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی تعریف توصیف بڑائی بزرگی عظمتوں کی بریائی اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق مالک مربی اور پالنہار ہے اور بے شبہ درود و سلام ہو اس ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ پر جنہیں رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا محترم حاضرین بزرگوں دوستوں نوجوانوں قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کبھی تو تنبیہ کے طور پر اور کبھی زجر و توبیخ کے طور پر ارتداد کا ذکر کیا ہے کہ نعوذ باللہ جس دین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چن لیا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے اس دین کے ہوتے ہوئے دلائل کے رہتے ہوئے شواہد کے رہتے ہوئے کچھ ایسے لوگ اس امت میں پیدا ہوں گے ہر دور میں ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو اس دین سے مرتد ہو جائیں گے اور ارتداد کا شکار ہو جائیں گے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ یا ایمان والو تم میں سے جو شخص دین سے مرتد ہو جائے گا کفر اختیار کر لے گا تو عنقریب اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا ایسی قوم کو لائے گا یحبونہم جن سے اللہ تبارک تعالیٰ محبت کرے گا ویحبونہ اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کریں گے دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کو اختیار کرے گا، دین سے مرتد ہو جائے گا، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. سارے اعمال، نماز، روزے، زکوٰۃ، نمازیں پڑھ پڑھ کر کے اس کی پیشانیوں پر کھٹے پڑے ہوئے ہوں گے، لیکن ان سب کے باوجود سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور آخرت میں اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اور ایسے شخص کا اسلامی خلافت میں، اسلامی شریعت میں ایسے شخص کے لیے جینے کا کوئی حق نہیں ہوگا. یہ گویا کہ اتنا سنگین مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آدمی دنیا کے اندر کتنا بڑا متقی ہو، پرہیزگار ہو، نمازی ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، صدقہ خیرات کرنے والا ہو، لیکن اگر وہ اس دین کو چھوڑ کر کے جاتا ہے، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس سے اس فتنے کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کبھار تو دنیا ہی میں دکھلا دیتا ہے. جو شخص دین سے مرتد ہوتا ہے، کفر کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے عذاب دے کر کے لوگوں کو کے لیے نصیحت کے طور پر دکھلا دیتا ہے. اور اس طرح کا واقعہ دور نبوی کے اندر پیش آیا. اس طرح کا ایک واقعہ ہوا، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک نصرانی، ایک عیسائی کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے منشی کے طور پر رکھ لیتے ہیں، کتابت کے طور پر رکھ لیتے ہیں. وہ وحی کی کتابت کرنے لگتا ہے. چنانچہ کتابت کرتے کرتے دین سے مرتد ہو جاتا. ایک موقع ایسا آتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، کفر کو اختیار کر لیتا ہے، اور جب دین سے مرتد ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے لگتا ہے. کیا کہتا ہے؟ محمد کو صرف وہی باتیں معلوم ہیں جو میں نے لکھ رکھی ہیں. جتنی باتیں میں نے لکھی ہیں، وحی کی شکل میں جو باتیں آتی تھیں، ان کو میں نے جو لکھ کر کے محمد کو دیا ہے، نعوذ باللہ، اتنی ہی باتیں معلوم ہیں. اس کے علاوہ اور باتیں محمد کو معلوم نہیں ہیں. میرے بھائیوں، آپ پڑھیں گے صحیح بخاری، اس شخص کا جب انتقال ہوا، عیسائیوں نے اسے لے جا کر کے دفن کیا. چنانچہ دوسرے دن عیسائیوں نے دیکھا کہ اس کی لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی. قبر نے، زمین نے اسے قبول نہیں کیا. چنانچہ عیسائیوں نے واویلا مچانا شروع کیا، شور مچانا شروع کیا کہ یہ سب محمد اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، چونکہ وہ شخص دین سے چھوڑ کر کے، دین کو چھوڑ کر کے آیا ہے، محمد کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور دین سے مرتد ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. چنانچہ ان لوگوں نے، عیسائیوں نے اس کی لاش کو لے جا کر دور، جتنی اپنی طاقت کے مطابق دور لے کر کے گئے اور قبر کو پہلے سے زیادہ گہری کھودی اور دفن کر دیا. لیکن دوسرے دن کی زمین نے اسے قبول نہیں کیا اور اس کی لاش صبح باہر پڑی ہوئی. پھر عیسائیوں نے واویلا مچانا شروع کیا، یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے. تیسرے دن انہوں نے کیا کیا؟ اپنی طاقت کے مطابق، اپنے قوت کے مطابق جتنی دور لے جا سکتے تھے اتنی دور لے کر کے گئے، اور جتنی گہری قبر کھود سکتے تھے اتنی گہری قبر انہوں نے کھودی اور اس کو دفن کر دیا. لیکن تیسرے دن بھی زمین نے اسے قبول نہیں کیا اور اس کی لاش صبح کو باہر پڑی ہوئی تھی. اب عیسائیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ سب محمد اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. یہ عذاب خداوندی ہے، یہ دین سے مرتد ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ یہ سزا دے رہا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اتنا یہ سنگین مسئلہ فتنہ ارتداد. چنانچہ میں نے آپ کے سامنے 2 خطبوں میں 4 اسباب کا تذکرہ کیا تھا کہ فتنہ ارتداد کے آج ہمارے جو بچے یا جو بچیاں، مسلمان مرد، عورتیں، بچے بچیاں جو دین سے مرتد ہو رہے ہیں، کفر کو اختیار کر رہے ہیں، اس کے کتنے اسباب ہیں؟ 4 اسباب کا میں نے تذکرہ کیا تھا. 5واں سبب میں بیان کرنے جا رہا ہوں. 5واں جو سبب ہے فتنہ ارتداد کا، وہ ہے
شکوک و شبہات، دین کے اندر شکوک پیدا کرنا، مسلمان بچوں کے اندر، مسلمان بچیوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پرانے زمانے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی سازشیں رچی جاتی تھی. چنانچہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں اہل کتاب کی ایک سازش کا ذکر کیا. وہ سازش کیا تھی؟ ان کی یہ سازش تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اسلام دنیا میں ترقی کرتا جا رہا ہے، اسلام کی شمع چلتی جا رہی ہے اور بجھانے کے باوجود بجھ نہیں رہی ہے، چنانچہ انہوں نے سوچا، انہوں نے پلان کی، کہا کہ ایسا کرو، صبح صبح محمد کے دین پر ایمان لاؤ اور شام ہوتے ہوتے پھر مرتد ہو جاؤ، کفر کو دوبارہ اختیار کر دو. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو بے نقاب کر دیا، بے نقاب کر دیا. فرمایا وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے، نصرانیوں میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، محمد پر ایمان لاؤ، محمد کی رسالت کا اقرار کرو، قرآن پر ایمان لاؤ، دن کے ابتدائی حصے میں، دن کے شروعاتی حصے میں محمد پر ایمان لاؤ، وقفوا آخرہ، اور جمے رہو جب تک کہ شام نہ ہو جائے. جب شام ہونے لگے تو پھر کفر کی طرف پلٹ آؤ، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ مسلمان اس کا افیکٹ اور اس کا اثر مسلمانوں پر پڑے اور مسلمان بھی دین سے مرتد ہو جائیں. میرے بھائیوں میرے دوستوں، اللہ نے ان کی سازش کو بے نقاب کر دیا. چنانچہ میرے بھائیوں میرے دوستوں، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو یہ بڑے بڑے یہود میں سے، نصارہ میں سے بڑے بڑے علماء ہیں، جاندار لوگ ہیں، ارے یہ دین کی طرف گئے تھے، دائرے اسلام میں داخل ہوئے تھے، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ایک ہی دن میں مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر کوئی کمی ہے، اسلام کے اندر کوئی عیب ہے، اسلام کے اندر برائیاں ہیں، ورنہ یہ بڑے بڑے لوگ دین سے مرتد نہیں ہوتے اور ایک ہی دن میں ارتداد کا شکار نہیں ہوتے، کفر کی طرف دوبارہ نہیں پلٹتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے، اسلام کے اندر برائیاں ہیں، اسلام کے اندر عیوب ہیں. میرے بھائیوں میرے دوستوں، لیکن اور اس کے بعد آگے چل کر کے اللہ نے تو اس سازش کو بے نقاب کر دیا. آگے چل کر کے باقاعدہ اس کا اثر ہوا. ایک صحابی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نامی صحابی یہ دین سے مرتد ہو گئے. آپ تعجب کریں گے، آپ صحیح سن رہے ہیں، یہ صحیح بات ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، سنن نسائی کے اندر بھی روایت موجود ہے. علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، شیخ زبیر علی زئی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. چنانچہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نامی صحابی یکتب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے. ارے کاتبین وحی میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، وحی جو آسمان سے اترتی تھی اس کو لکھتے تھے. عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، چنانچہ فأزلہ الشیطان، شیطان نے انہیں بہکا دیا. فلحق بالکفار، مرتد ہو کر کے کفار سے مل گئے، کفار سے جا ملے. چنانچہ لیکن چند ہی دنوں تک مرتد تھے، چند ہی دنوں کے بعد پھر اسلام کی طرف آ گئے تھے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ان يقتل يوم الفتح، فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح جہاں کہیں بھی نظر آئے ان کی گردن اڑا دی جائے، انہیں قتل کر دیا جائے. چنانچہ فاستجار له عثمان بن عفان، جو کہ عثمان بن عفان کے رضائی بھائی تھے. چنانچہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی، فاجاره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان دے دی. سنن نبی داؤد کی دیگر روایتوں کے اندر مختلف الفاظ آئے ہیں اس تعلق سے، ان کے تعلق سے. چنانچہ کچھ الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اختبا عند عثمان بن عفان، فتح مکہ کے موقع پر عبداللہ بن سعد بن ابی سرح جو نامی صحابی تھے جو دین سے مرتد ہو گئے تھے،
وہ چھپے ہوئے تھے، عثمان بن عفان کے پاس چھپے ہوئے تھے، فجاء به، چنانچہ عثمان بن عفان ان کو پکڑ کر کے لے کر کے آئے، حتی اوقفه علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا. فقال یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول پتہ کیا چل رہا ہے؟ پتہ یہ چل رہا ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. عبداللہ بن سعد صحابی تھے، دین سے مرتد ہو گئے تھے. چنانچہ عثمان بن عفان نے کہا کہ فقال یا رسول اللہ یا عبداللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن ابی سعید یہ دین سے مرتد تو ہو گئے تھے، لیکن ان کی نفس نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ان کی ضمیر نے ان کو چھوڑ کر کے رکھ دیا ہے، یہ دوبارہ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں. بھائی عبداللہ، عبداللہ سے بیعت لے لیجیے. فرفع رأسہ، دیکھیے صحابی کا مقام کتنا ہے، صحابی کا مرتبہ کتنا ہے. وہی کونین کا تاجدار کھڑا ہے، حبیب کائنات کھڑا ہے، اس کے سامنے ایک صحابی جو پہلے صحابی تھے ابھی دین سے مرتد ہو گئے ہیں، مرتد ہونے کے بعد واپس دین میں آنا چاہتے ہیں، کونین کے تاجدار کے سامنے مجرم کی حیثیت سے. بہت بڑا جرم کیا تھا، بہت گھناؤنا جرم کیا، جرم نہیں گھناؤنا جرم ہے، یہ فکر دیتا. صحابی کا مقام کیا؟ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، اگر تم میں کا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں، تو وہ میرے صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی وہ درجے میں، مقام اور مرتبے میں نہیں پہنچ سکتا. یہ صحابہ کا مقام ہے، اس صحابی کا یہ مقام تھا. لیکن مرتد ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی کھڑے، فَرَفَعَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو اٹھایا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا، نیچے جھکا لیا. عبداللہ عثمان بن عفان کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی بیعت لے لیجئے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نہیں. چہرہ دیکھ رہے ہیں پھر نیچے جھکا، کہہ رہے ہیں نہیں. دوسری مرتبہ چہرہ دیکھا، کہا نہیں. تیسری مرتبہ چہرہ دیکھا، کہا نہیں. لیکن رحمت للعالمین تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہان کے لیے، پوری کائنات کے لیے، انسانوں جناتوں اور چرندوں پرند جانوروں سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے. فبايعه بعد ثلاث، چوتھی مرتبہ آپ نے ان سے بیعت لی. پھر بیعت لینے کے بعد کیا فرمایا؟ ثم اقبل على اصحابه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا اما فیکم رجل رشید، میرے صحابہ تم میں کا کوئی نیک بخت نہیں تھا؟ یقوم الى هذا، جب یہ مجرم، جب یہ آدمی میرے پاس کھڑا تھا، حیث رآنی، مجھے دیکھ رہا تھا، فقبت یدی عن بیعته، میں اپنے ہاتھوں کو روکے رکھا تھا بیعت لینے سے. اس سے بیعت لینے سے میں نے اپنے ہاتھ کو روکے رکھا تھا. فیقتلہ، اسی دوران کوئی آدمی اس کو مار دیتا، قتل کر دیتا. کیا تمہیں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا؟ قال یا رسول اللہ ما ندری، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہمیں نہیں معلوم. فی نفسک، آپ کے دل میں کیا تھا ہمیں نہیں معلوم. اللہ اومأت الینا بعینک، اگر ایسی بات تھی تو آپ پنکھیوں سے اشارہ کر دیتے، آنکھ کے ذریعے سے اشارہ کر دیتے، اس کی گردن اڑا دی جاتی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا ينبغي لنبی ان تكون له خائنة الاعین، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ آنکھ سے اشارہ کر کے، کنکھیوں سے اشارہ کرتے کر کے کسی کی گردن اڑائے، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے. یہ آنکھ کی خیانت ہے. آج ہمارے سماج کے اندر بہت سارے لوگ اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں، وہ آ رہا ہے دیکھو، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ دیکھو آ رہا ہے، اس کو حقیق سمجھتے ہیں، ایسے اشارہ کر کے. یہ آنکھ کی خیانت ہے، اس سے باز آ جانا چاہیے ہر شخص کو. میرے بھائیوں، اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مرتد حد نافذ ہونے سے پہلے توبہ کر لے اور اسلام کی طرف لوٹ آئے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور اس پر حد نافذ نہیں ہوگی. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پتہ یہ چلا اس فتنے کا شکار ہو گئے. فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں بہکا لیا. اس کے بعد پوری زندگی دین پر ثابت قدم رہے. اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مصر کے والی بھی مقرر ہوئے، والی کے عہدے پر فائز تھے. اور اسی طریقے سے افریقی ممالک میں جتنی بھی اس کے بعد جنگیں ہوئی سب میں انہوں نے شرکت کی. عبداللہ بن سعد بن ابی سعد نامی صحابی سب میں شرکت کی. اور لڑتے لڑتے
شہید ہو گئے، شہادت کا درجہ حاصل کر لیا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے آج ہمارے سماج کے اندر بھی، آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سارے ہمارے بچوں کو، بچیوں کو ایک منچ پر بٹھا کر کے اور اسی طریقے سے پروگرام منعقد کر کے ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شبہات ڈالے جا رہے ہیں، شبہات ڈالے جا رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو اسلام کیسا مذہب ہے، اتنا اسلام کتنا سخت مذہب ہے، اسلام میں جو ہے ہر معاملے کے اندر عورت کو نیچا دکھایا گیا ہے اور مرد کو فوقیت دی گئی ہے عورت پر، اسلام یہ کیسا مذہب ہے۔ اسی طرح سے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ بیک وقت ایک آدمی، ایک مرد 4 عورتوں کو اپنی نگاہ میں رکھے، یہ پہلی بیوی کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ پہلی بیوی کے ساتھ ظلم ہے۔ اسی طرح سے اسلام کیسا یہ مذہب ہے کہ یہ نماز کا، روزے کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے اور زبردستی کرتا ہے اور عورتوں کے حجاب کرنے کا حکم دیتا ہے، اس میں بھی سختی کرتا ہے۔ ارے جو کوئی شخص چاہے نماز پڑھے، چاہے کوئی نہ پڑھے، چاہے زکوٰۃ دے یا نہ دے، کوئی ماں، کوئی بہن، چاہے اس کا دل چاہے تو نقاب پہنے، حجاب پہنے، اس کا دل نہیں کہہ رہا ہے وہ نہیں پہنے گی۔ یہ اسلام کتنا سخت مذہب ہے۔ اسی طریقے سے اسلام جو ہے اجنبی مردوں سے لڑکیوں کو اور عورتوں کو بات چیت کرنے سے منع کر رہا ہے اور اسلام کم عمری میں ہی شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، کہتا ہے شادی کر دو، لڑکی بالغ ہو جائے شادی کر دو اس کی۔ اس طرح کے شکوک پیدا کیے جاتے ہیں، اس طرح کے شبہات دلوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں۔ ارے ایک عورت کو جینے کا حق ہے، وہ چلے گی پھرے گی، آزادانہ طور پر گھومے گی پھرے گی، جب اس کا دل چاہے گا تو وہ شادی کرے گی۔ اس طرح سے باہر منچ منعقد کیے جاتے ہیں، پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، اس میں ہندو بھی ہوتے ہیں، اس میں مسلم بھی ہوتے ہیں، مسلمان بہنیں بھی ہوتی ہیں، مسلمان لڑکے بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی لڑکے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان پڑھ لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سب لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں، اور اس میں جو کسی بھی دھرم کو نہیں مانتے وہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح سے شبہات ڈالا جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں ہاں یار واقعی یہ بات صحیح ہے، اسلام میں بڑی سختی ہے، اسلام میں بڑی سختی ہے۔ گویا کہ یہ ایک سبب، ایک ریزن لڑکیوں اور بچیوں اور بچوں کے ارتداد کا ایک ریزن، ایک سبب یہ بھی بنتا ہے، شکوک اور شبہات۔ وہ عبداللہ بن سعد راوی صحابی، اسی کی وجہ سے تو دین سے مرتد ہو گئے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، چھٹا سبب فطرہ ارتداد کا وہ ہے بچیوں اور عورتوں کا جاب کرنا، نوکری کرنا۔ یہ بھی ارتداد کا ایک بہت بڑا سبب۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر پہلے کیا اس کو مزاج کے خلاف سمجھا جاتا تھا، اور ہر آدمی کہتا ارے میں عورت کی کمائی کھاؤں، عورت کی کمائی کھاؤں۔ عورتیں بولتی تھی دیکھو دیکھو ارے یہ کیسی نوکری کر رہا ہے، خرچہ نہیں چلا پا رہا ہے گھر کا، بیوی کو بھی لے کے بھاگ رہا ہے، بیوی سے بھی کام کروا رہا ہے، بیوی سے بھی نوکری کروا رہا ہے، اس طرح سے بولتی تھی۔ لیکن آج صورتحال بدل چکی، آج تو باقاعدہ بچیوں کو اسی لیے پڑھایا جاتا ہے، یہی سوچ کر کے پڑھنے کے بعد کچھ پڑھ لے گی تو نوکری کرے گی، گھر کا خرچ چلائے گی، گھر سنبھالے گی، پیسے کما کے لائے گی۔ باقاعدہ میرے بھائیوں اس بات کو یاد رکھو، ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ معاشی زندگی کا جو بوجھ ہے اسلام نے عورتوں پر نہیں ڈالا ہے، مردوں کے اوپر ڈالا۔ اگر ایک لڑکی ہے اس کے مالی حقوق کی ذمہ داری اس کے باپ کے اوپر ہے، ایک بیوی ہے اس کے مالی حقوق کی ذمہ داری اس کے شوہر کے اوپر ہے، ماں ہے اس کے مالی حقوق کی ذمہ داری، بچے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اس کے بچوں کے اوپر ہے، بچوں کے اوپر ہے میرے بھائی میرے دوستوں۔ اور دیکھیں اسلام نے جو فطرت ہے نا، فطرت کے حساب سے دونوں کا دائرہ بدل دیا۔ عورت کا دائرہ کیا ہے؟ عورت کا دائرہ گھر میں رہنا، مرد کا دائرہ گھر سے باہر نکل کر کے پیسے کمانا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں گھروں میں ٹکی رہو، جمی رہو، ہاں ضرورت پڑنے پر گھر سے باہر نکلو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام عورتوں کو یا بچیوں کو، لڑکیوں کو کمانے کی سرے سے اجازت نہیں دیتا یا روکتا، میں یہ نہیں کہتا۔ ہاں اگر کوئی عورت اپنے گھر میں جو ساری ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد، اولاد کی جو ذمہ داریاں پورا کرنے کے بعد اس کے پاس کچھ زائد وقت بچتا ہے، فاضل وقت بچتا ہے،
تو کام کر سکتی ہے اور لیکن وہاں نہیں جہاں مرد بھی کام کر رہے ہوں، کمپنیوں میں عورتیں بھی کام کر رہی ہوں، لڑکیاں بھی کام کر رہی ہوں، مسلم غیر مسلم کافر مشرک سب مل کر کے کام کر، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا جب مل کر کے کام کرتے ہیں نا تو باقاعدہ ایک دوسرے سے تعلقات ہوتا ہے، اور وہ تعلقات بڑھتے لڑکا اور لڑکی میں عشق و محبت کا چل جاتا، اور عشق و محبت کے بعد شادی کی نوبت آ جاتی ہے، اور جب شادی کی نوبت آ جاتی ہے وہ لڑکی مسلمان دین سے مرتد ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی خبریں آتی ہیں میرے بھائیوں، اس طرح کی خبریں بھی آتی ہیں، اس لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا اسلام نے اگر جاب کرنا ہے، اگر پیسے کمانا ہے، ذمہ داری تو مرد کے اوپر ہے، لیکن اگر کوئی عورت کمانا چاہتی ہے گھر کی گھریلو جو ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد، تو ایسی جگہ پر جہاں صرف خواتین کام کر رہی ہوں، یا اسی طریقے سے کوئی ادارہ ہو، تعلیمی ادارہ، اسکول ہو، ٹیوشن پڑھانا ہو، یا اس طریقے سے محلے میں جو عورتیں آج کل معاملے وغیرہ کے اندر گھروں میں بیٹھ کر کے سامان لے آتی ہیں اپنے گھروں میں اور بناتی ہیں، اس کے بعد اس پہ پیسے لیتی ہیں، اس طرح بھی کر سکتی ہیں۔ باقاعدہ یا اپنے شوہر کے ساتھ جا کر کے کسی آفس میں، دونوں اگر پڑھے لکھے ہو تو کام کر سکتی ہے، اسلام اسی اجازت دیتا ہے۔ اسلام پورے یعنی اسلام کے جو شرائط ہیں، شرائط پر کھری اترتے ہوئے اور پورے حجاب میں، پردے کے ساتھ، عفت و عصمت کے ساتھ، فتنے کا ڈر نہ ہو، تو ایک عورت، ایک لڑکی بالکل پیسے کما سکتی ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میں تو لیکن غیروں کے ساتھ مل کر کے مخلوط ملازمت جو آج کل ہو رہا، بینکوں میں، آفسوں میں، کال سینٹروں میں، اور اسی طریقے سے کمپنیوں میں دیکھ لیجیے، کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں، سب مل کر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بات چیت ہوتی، سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہاں سے بھی ارتداد کی خبریں آتی ہیں، ارتداد کی وہاں سے بھی خبریں آتی ہیں میرے بھائیوں میں۔ تو یہ 6 اسباب ہوئے، میں ایک سبب کا تذکرہ اور کرنے والا تھا لیکن وقت ہو گیا۔ یہ کل میں نے 6 اسباب کا تذکرہ، ارتداد کے 6 اسباب، آج میں نے 2 اسباب کا تذکرہ کیا۔ ایک تو شکوک و شبہات دین کے اندر، اس کی وجہ سے بھی مسلمان بچیاں اور بچے دین سے مرتد ہو، اور دوسرا یہ کہ جاب کرنا، پیسے کمانا، جو اسلام نے ذمہ داری عورت کے اوپر نہیں ڈالی ہے، مرد کے اوپر ڈالی ہے۔ بہت سارے لالچی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میں بھی کماؤں، بیوی بھی کمائے، سب مل کر کے گھر چلائے، گاڑی لے، بنگلے لے، زمین لے، جائیداد لے، اور باپ تو یہاں تک کی خبریں آتی ہیں کہ باپ اگر جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں بولتا، جانے لوگ پیسے آ رہے بس جیسے چاہے پیسے کما کر کے لائے، کیا کرنا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں۔ اس سے اگر ہم فتنہ ارتداد کے دروازے کو بند کرنا چاہتے ہیں تو ایسی مخلوط جگہوں پر جہاں کافر مشرک سب کام کر رہے ہیں، وہاں جانے سے، وہاں کام کرنے سے ہمیں اپنی بچیوں کو بچانا ہوگا، اپنے بچوں کو بچانا ہوگا میرے بھائیوں میرے دوستوں۔ یہ 6 اسباب کا میں نے تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو فتنہ ارتداد کے جو اسباب ہیں ان پر غور کر کے ان کا سدباب کرنے کی اور ان کا تدارک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔